الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا عليهم. محترم میرے دینی بھائی، بزرگان اور میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ابھی، ایک دن 1000 سنتیں، یہ بھی موضوع بڑا دلچسپ ہے. یعنی تربیت کا بہت بڑا فائدہ اس سے ہمارے کو ملتا ہے، یعنی بہت سیکھنے کو ہمارے کو ملتا ہے اس سے. ایک دن میں 1000 سنتیں کیسے، سوچنے پر ہماری عقل کیا ہوتی ہے نہیں ہو سکتا ہو. مگر غور کرے بولے تو 1000 نہیں، 1000 سے زائد ہیں سنتیں خالی ایک دن کی. 24 گھنٹوں میں 1000 سے زیادہ سنتیں کیسے ہیں؟ تو شروع سے لے کر اگر ہم دیکھیں، دین اسلام میرے اور آپ کے لیے ہر موڑ پر تربیت کرتا ہے، ہر موڑ پر سبق سکھاتا ہے. ہمیں کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، گھر سے باہر جانا، حتیٰ کہ چپل پہننا، جوتا پہننا، جوتا اتارنے کا بھی طریقہ اسلام ہمارے کو بتاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر غور کریں تو 1000 سے بھی زائد ہے. چلیے سب سے پہلے بیدار ہونے کی، صبح میں اٹھتے، سو کر اٹھنے کے بعد جب ہمیں بیدار ہوتے ہیں تو اس کی سنتیں کیا ہے؟ بیدار ہونے کی 5 سنتیں. کتنی سنتیں؟ 5 سنتیں بیدار ہوتے وقت، یعنی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے سبحان اللہ. انسان کی فطرت بھی ہے، کیا کرتے ہیں ہمیں؟ اٹھتی پورے ہڈیاں توڑ دی اور ساتھ میں ہاتھ ایسا منہ کو ہاتھ پھرا ہے، 2 ہاتھ میں تو ایک ہاتھ حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو ایک ہاتھ منہ کے اوپر ایسا پھیرتے، معمول سے پھیر دیتے اس طرح سے. یہ بھی ایک سنت ہے، سبحان اللہ، یہ بھی ایک سنت ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی اس طرح کرتے، گویا بیدار ہونے، چستی آنے کی ایک علامت ہے. پہلی سنت. دوسری سنت ہے دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. دعا پڑھتے ہیں، اس کا معنی بھی بہترین ہے اپنی جگہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رات سونے کے بعد پھر جگایا یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا. یہ دعا میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد تیسری سنت ہے مسواک. ایک بیدار ہاتھ پھیرنے اور دعا پڑھنے، اس کے بعد مسواک کرنے سے آدمی کے اندر چستی آتی ہے، ایکٹیو پن انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے مسواک کرنے سے. اور تیسرا ہے مسواک کرنا. چوتھا، وضو کرنے سے پہلے ہاتھ 3 بار دھونا. ہاتھوں کو کتنے بار دھونا؟ 3 بار دھونا وضو کرنے سے پہلے. اب وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونا، ہر عضو کو 3 بار دھونا وضو میں. وضو سے پہلے 3 بار دھونا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معلوم نہیں ہمارے ہاتھ رات کہاں گزارے نہیں، اس لیے اس کو اچھی طرح 3 بار دھوو. اللہ کے نبی کا حکم ہے. چوتھی سنت. 5 سنت. وضو میں یا وضو سے پہلے ناک کو اچھی طرح جھاڑنا. ناک کے بازو کے اوپر شیطان رات سوار کرتا ہے، تو شیطان کی پوری سستی نکل جانے کے واسطے کیا کرنا ہے؟ ناک کو اچھی طرح جھاڑنا. یہ وضو میں بھی ہے، وضو میں بھی مبالغہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا مبالغہ وضو میں بھی ہے، آگے بھی ہوتا ہوگا. تو اچھی طرح جھاڑنا، اس سے بھی کیا ہوگا؟ پوری نیند ٹوٹ جاتی ہے. کھانٹیاں ہونے لگیں، شیطان رات گزارتا ہے تو ناک کے اوپر شیطان کے گھنٹیاں بندھے رہتے ہیں، سستی کے، غفلت کے، بیدار نہیں ہونے کے. اگر آدمی اٹھ کے ایسے ہی وضو میں ایسا سیدھا نہیں بنایا، رات نماز کیسے ہوتی اس کی؟ سو لیتے، یعنی تو بولے تھے، فجر کی پوری نماز غارت ہو جاتی ہے. وہی یہ بیداری، یعنی 5 سنتیں پورے بیدار ہونے کی. 5 سنتوں کو اگر اپنایا آدمی تو پوری چستی کے ساتھ چاق و چوبند آدمی نماز پڑھے گا، نماز کا پورا فائدہ اس کو ملے گا انشاءاللہ. یہ پورے 5 سنتیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. کتنے ہوئے؟ 5. اب آئیے اس کے بعد دوسرا کام بھی کیا کرتے ہیں؟ اس میں بیدار ہونے کے بعد ہم کو جائیں بیت الخلا، اس کی سنت ہے، اس کی بھی 5 سنتیں بیان کی گئی. سب سے پہلے داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بایاں مور ہونا، لیفٹ لیگ ہمیں پہلے رکھتے ہیں. یہ بھی ایک سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بایاں پاؤں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھتے یا پہلے ہی دعا پڑھ کے اندر داخل ہوتے، دونوں روایتیں. تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے. تو دو سنتیں ہو گئی، ایک تو بایاں پاؤں رکھنا، دوسرا دعا پڑھنا. دعا کیوں پڑھنی؟ گندگی جہاں گندے خبیث جنات رہتے ہیں تو ان سے پناہ مانگنا، یہ بھی ایک بڑی دوا ہے. جنات، جادو اور نظر بد سے بچنے کے لیے بڑی دعا ہے. دعاؤں کی پابندی حمام میں جاتے ہوئے اگر نہ کرے تو اس کا اٹیک ہو سکتا ہے، اللہ حفاظت کرے. دوسری سنت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تیسری سنت نکلتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے سیدھا پاؤں رکھنا، دایاں پاؤں رکھنا، جاتے ہوئے بایاں پاؤں، آتے ہوئے دایاں پاؤں رکھنا اور یہ دعا پڑھنا. چوتھی سنت غفرانک، اللہ مجھے معاف فرما. دیکھو یہ بھی سنت ہے، باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھنا، پاؤں سیدھا پاؤں رکھنا. چار سنتیں. پانچویں سنت کیا ہے؟ تو قبلتین کی طرف، قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہیں کرنا. قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہیں کرنا، آڑا بیٹھنا، یہ بھی ایک سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ لیتے بیت الخلاء میں جب جاتے، امام کو ضرورت کے لیے جاتے جنگل میں، بیابان میں، تو بڑا اوٹ لیتے اور قبلہ جدھر ہے ادھر منہ اور پیٹھ نہیں کرتے تھے. 5 سنتیں. کتنے بھی کتنے بار جاتے ہیں بیت الخلاء؟ کم سے کم 5 بار بھی اگر نہیں 25 ہو گئے. تو دن کی خالی 25 سنتیں بیت الخلاء سے جڑی ہیں. بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے اور دعا پڑھنے، دعا پڑھنے کے، باہر نکلنے کی دعا پڑھنے، یہ ساری سنتیں اگر ملائے تو 25 سنتیں. 25 اوپر 5 کتنے بھی پورے 30 ہو گئے. 25 اور 5 30 سنتیں بیدار ہونے کے بعد، بیت الخلاء جانے کے بعد کی دعا. اس کے بعد ہمیں وضو بنانا نماز کے لیے. تو اب آئیے وضو میں کتنی سنتیں؟ سبحان اللہ. گھر سے وضو بنانا ایک سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ سے میں تمہیں بتاؤں درجات بلند ہونے کے اعمال کون سے ہیں؟ تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ضرور بتائیے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کثرت الخطا، یعنی زیادہ مسجد کی طرف چل کر آنا. شرط کیا بولے تو گھر میں وضو بنا کے آنا، گھر میں وضو بنا کے مسجد کی طرف زیادہ چل کر آنا، یہ تمہارے کو درجات بلند کرتا ہے. ایک قدم پر ایک نیکی اور قدم ایک اٹھاتے ہیں گناہ مٹ جاتا ہے. ایک گناہ مٹ جاتا ہے، ایک نیکی بلند ہوتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے. سبحان اللہ. قدم قدم پر علماء اس لیے کیا بولتی ہیں کہ مسجد کی طرف جب آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھو تاکہ جتنے قدم زیادہ ہو تمہارے اتنے درجے بھی اللہ بلند کرے گا. پہلی سنت گھر سے وضو بنانا. دوسری وضو بنانے سے پہلے بسم اللہ ہوگا. ہر کام کے شروع میں ہمیں کیا کرنا؟ بسم اللہ ہوگا. تیسری سنت ہتھیلیوں کو دھونا. اسٹارٹ کرتے ہیں وضو شروع کرتے ہیں تو ہتھیلیوں سے کرنا، یہ بھی اللہ کے ساتھ کی سنت ہے، ہتھیلیوں سے وضو شروع کرنا. چوتھی سنت کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. یہ دونوں بھی سنت میں سے ہے. ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا دونوں بھی سنت میں سے ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے ناک میں اور کلی کرتے، ناک میں پانی چڑھاتے اور کلی کرتے. پانچویں سنت بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک جھاڑنا. ناک میں جب پانی چڑھاتے ہیں تو ناک کو اچھی طرح جھاڑتے ہیں، ناک کو اچھی طرح دھوتے ہیں یا کڑی انگلی کے ساتھ ناک کے اندر کی غلاظت کو نکالتے ہیں. یہ بائیں ہاتھ کے ساتھ، بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک صاف کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے. پانچویں سنت. چھٹی سنت کلی اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت ایک ساتھ چڑھانا. مثلا ایک چلو پانی لیے، منہ میں بھی پانی لیا اور ناک میں بھی پانی چڑھایا، آدھا ادھر آدھا ادھر. یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. ایسا بھی کر سکتی یعنی بولے تو الگ الگ فرق کرتے ہوئے الگ الگ کلی کرتے ہوئے اسٹیپ میں بھی 3 بار اور ناک میں پانی چڑھاتے اسٹیپ میں بھی 3 بار، اس طرح یعنی بولے تو یہ اس طرح. اور ساتویں سنت ہے مبالغہ کرنا. مبالغہ کرو زیادہ کرنا. منہ اچھی طرح صاف کرنا، ناک میں پانی اندر تک جانا، تکلیف ہونا ناک میں پانی جب چڑھاتے نہیں اندر جائے تو بھڑکا اڑتا ہے، ایسا تکلیف ہونا، مبالغہ ہوتی ہے اسے زیادہ کرنا. یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. روزے کے ٹائم پہ جب فرض روزہ رکھتے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ چھوٹ ہے کہ مبالغہ نہیں کرنا، ناک میں پانی اور منہ میں پانی رہتے اس کو مبالغہ نہیں کرنا. 8ویں سنت کلی کرتے اس ٹائم پہ مسواک کرنا وضو میں، یہ بھی سنت ہے. 9ویں سنت داڑھی میں خلال کرنا. داڑھی کا خلال آپ پانی لیں، پانی چھٹکیں اور کچے ہاتھوں سے داڑھی میں خلال کریں. اور داڑھی میں خلال کرنے کا ہاتھوں سے کریں
دوسری سنت مسح کرنا. مسنون طریقہ مسح کا کیا؟ اوپر سے پیچھے گدی تک جانا، پھر پیچھے سے سامنے تک آنا، اور آنے کے بعد یہ 2 انگلیاں بچت رکھنا. یہ 3 انگلیوں کو مسح کے لیے ملانا پورے سر کو گدی تک، گردن تک. گردن دھونے کا نہیں ہے، گردن تک گدی تک لے جانا. پھر یہ شہادت کی انگلی سے کان کے اندر ڈالنا، اور کان کے اندر کی صفائی شہادت کی انگلی سے اور انگوٹھے سے کان کے اوپر کا حصہ صاف. یہ سنت ہے مسح کا مسنون طریقہ، یعنی اللہ کے نبی اسی طرح کرتے تھے. 11ویں سنت انگلیوں کا خلال کرنا. اچھا، ہتھیلی دھوتے ٹائم بھی خلال کرنا، پیر کی انگلیاں دھوتے ٹائم بھی خلال کرنا، یعنی انگلیوں کے بیچ میں پانی بہانا اور پانی سے دھونا. 11ویں سنت. 12ویں سنت پاؤں اور ہاتھ دھوتے ٹائم میں مبالغہ. پاؤں اور ہاتھ دھوتے وقت مبالغہ تو زیادہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح ہاتھ دھوتے وقت کہا کہ تم اپنی روشنی کو زیادہ بڑھانا چاہو تو بڑھاؤ. قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ وضو کے آزاد چمکتی، اندھیرا رہتا. وضو جو کرے رہتے، نمازاں جو کھڑے رہتے، ان کے اعضاء، نماز پڑھنے کے اعضاء، وضو کے اعضاء چمکتے رہتے، روشن ہوتے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنی اس روشنی کو بڑھانا چاہو تو بڑھاؤ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کندھے تک دھوتے تھے، پیر کہاں تک دھوتے تھے؟ پنڈلیوں تک دھوتے تھے، اوپر گھٹنے کے نیچے تک دھوتے تھے. تو اس طرح وضو میں پاؤں اور ہاتھ مبالغہ کرنا. اور پاؤں اور ہاتھ کتنی سنت ہے؟ 12 میں پاؤں اور ہاتھ دھوتے وقت سیدھے طرف سے شروع کرنا. یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. 13 میں 3 بار دھونا. ہر عضو کو کتنے بار دھونا؟ 3 بار دھونا. یہ بھی سنت ہے. اور وضو کے اعضاء کو ملنا، جو بھی وضو ہمیں کرتے ہیں پانی ملنا. اب ہمیں ہاتھ میں پانی دے دیں، ایک طرف جاتا ہے، ایک طرف سوکھا رہتا ہے، پانی کو کیا کہتے ہیں؟ پورا ہاتھ جانے کے واسطے ملتے ہیں. یہ بھی ملنا بھی سنت ہے. ہاں، حالانکہ وضو بناؤ طریقہ بتایا گیا، ہو گیا. ہمیں اپنا ہے نا، پورا وضو دھونے کے لیے ہمیں اپنا، یہ اپنانے کا اوپر بھی ثواب دے رہا ہے. سبحان اللہ. ایک غور کرو، اتنی سنتیں ہیں کہ وضو میں 13ویں سنت چلتے ہمارے. 14ویں سنت وضو کو وضو کرتے وقت ہاتھوں کو ملنا. 15ویں سنت پانی جتنا استعمال ہوتا ہے اتنا ہی پانی لے، زیادہ نہیں لینا. مثال کے طور پر 3 بار کلی کرنا ہے، 3 بار ہاتھوں کو دھونا ہے، تو 3 ہی بار، 3 سے زیادہ نہیں لینا. 3 سے زیادہ اگر پانی آپ لیتے ہیں تو حرام، ناجائز ہے، گناہ ہوتا ہے. تو جتنا ضرورت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اتنا ہی پانی لینا. یہ بھی سنت ہے. 16ویں سنت مبالغہ، یہ اوپر گیا ہے مبالغہ کرنا. 17ویں سنت مکمل وضو کرنا، کمپلیٹ وضو، یعنی آدھا کرنا. ذرا ایک کلی کر لیے، ناک میں پانی چڑھے، چہرے میں 3 بار دھو لیے. اب یہاں سے ایک بار دھوئے، ایسا ہے. شروع سے 3 بار دھوئے تو 3 بار، ایک بار دھوئے تو ایک بار. ایک بار دھونا فرض ہے، ایک سے زیادہ 2 بار دھو بھی سکتے ہیں، 3 بار بھی دھو سکتے ہیں. 3 بار دھونا سنت ہے. 2 بار بھی چھوٹ ہے، سنت نہیں. سنت کیا؟ 3 بار دھونا. ایک بار دھونے کا کیا فرض؟ 2 بار بھی دھو سکتے ہیں. اب شروع سے 2 بار کر رہے ہیں آپ، پورے اعضاء کو 2 بار کریں. 3 بار شروع سے کریں تو پورے اعضاء کو 3 بار کریں. ایک بار کر رہے ہیں شروع تو ایک ہی بار کریں. بیچ میں 3 بار، پھر ایک بار اپنی مرضی نہیں چلتی، من مانی نہیں چلتا. تو مکمل وضو کرنا. وضو کے بعد 18ویں سنت دعا پڑھنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا. اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس دعا کی فضیلت پر کسی کو فضیلت، دعا کی فضیلت، یہ دعا پڑھنے پر کیا ثواب ملتا؟ کون بولتے؟ اس دعا کو پڑھنے پر ثواب کیا ملتا معلوم؟ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کہاں سے کہاں گئے تھے؟ وضو ہمیں مکمل بنانے کے بعد، کمپلیٹ وضو ہونے کے بعد دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب دے رہا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے پورے دروازے کھول دیتا ہے. جس دروازے سے جانا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے. دیکھو یہ سوچ کو کرنا، وضو معمولی نہیں ایسے جا کے بیٹھ گئے، کر لیے، آگے پھٹ پھٹ مار لیے آگے. یہ سوچنا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. سوچتے ہوئے اپنانا اور دعا پڑھنا، اس کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ چونکہ نہیں دیتا ایسے ہی، یعنی غور کرنا، احساس کے ساتھ عبادت کرنا، بہت بڑی عبادت ہے وضو. اور آخری سنت کیا ہے؟ وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھنا، تحیۃ الوضو جس کو ہم بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟
تحیۃ الوضو یعنی وضو کا حق. وضو کرانے کے بعد وضو ختم ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی بدولت میں جنت میں میرے سامنے تمہارے چلنے کی آہٹ کو سن رہا ہوں. تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا کوئی کام نہیں. ہاں البتہ میں جب بھی وضو بناتا ہوں وضو مکمل ختم ہونے سے پہلے میں 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہوں. اور ایک وضو میں زیادہ نفل نماز یعنی نمازوں کی کثرت میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بلال رضی اللہ عنہ کی ایک عادت کم سے کم کیا بولے 2 رکعت تو پڑھنا ایک وضو. تو یہ کہتے سنت میں 19 سنتیں وضو میں 19 into 5 بار کم سے کم اسٹوڈنٹ رہا ہوا تو رات میں سوچتے کوئی وضو بناتا تہجد کے ٹائم پر اٹھ کے وضو بناتا بیچ میں ظہر نماز سے پہلے چارج چلے تو صلاۃ الاوابین پڑھنے کے لیے وضو بناتا یعنی جب بھی وضو ٹوٹتا وضو بناتا. اسٹوڈنٹ رہا تو الگ مسئلہ دین کا طالب علم رہا تو 8 یا 10 بار تو بناتا دن میں. اور کم سے کم اگر ہم گنے بولے تو 5 بار کتنے بھی 5 into 19 95 90 ہوتے نا 90 تو 5 ہوتے 90 تو 5 ایک دن میں سنتیں خالی وضو کی. اب 90 تو 5 کے اوپر 30 130 ہو گئے 135 ہو گئے 135 سنتیں. اس کے بعد مسواک کی سنتیں پھر مسواک کرنے کی سنتیں. وضو میں مسواک آ گیا اس کے علاوہ بھی سنتیں ہیں. مثال کے طور پر جب مسواک کرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتی تو مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتی. مسواک کی سنت مسواک کرتے اسٹیپ ہر نماز کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث کیا بولے تو ہر نماز کے لیے میں میری امت کو تلقین کرتا مسواک کرنے کی. اگر میری امت کے اوپر شاق نہ گزرتا یعنی میری امت کے اوپر بھاری نہ ہوتا تکلیف نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے لیے ان کو حکم دیتا. اب نمازیں کتنی ہیں صبح سے فجر کی نماز ہے چاشت کی نماز ہے ظہر کی نماز ہے عصر کی نماز ہے مغرب ہے عشاء ہے پھر تہجد کی نماز ہے پھر گھر میں داخل ہوتے اسٹیپ کو ایک بار مسواک. ایسا مسواک جتنے بار کرتے تھے اللہ کے نبی اگر ہمیں حساب کرنا بھی چاہے ہوتے 5 بار ہر نماز کے بعد ہر نماز کے وقت مسواک کریں تو بہت اچھی عادت ہے. عرب میں تو بعض لوگوں کو ایسے بھی دیکھنے کو ملتا صفوں میں کھڑے رہتے مسواک کرتے تھے پھر جیب میں رکھتے. مسواک کی اتنی عادت نہیں. ہر نماز سے پہلے کا مطلب کیا جانتے ہیں اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کریں. اور مسواک کے جو فائدے ہیں سبحان اللہ 1000 سے بھی زیادہ فائدے ہیں. بولنے میں بھی مبالغہ نہیں ہے غلو نہیں ہے بہت بہترین ہے مسواک کا فائدہ. تو اس میں یہاں پر میں 4 مسواک کے فائدے بتا رہا ہوں. پہلا جراثیم جو کیڑے رہتے ہیں گندے کیڑے دانتوں میں اٹکے رہتے ہیں وہ کیڑوں کو جراثیم کو ختم کرتا ہے. دوسرا جو فائدہ ہے منہ کو صاف کرتا ہے پاک کرتا ہے. تیسرا دانتوں کی صفائی ہوتی ہے اور جو ہوتا ہے اسی طرح منہ کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں مسواک کے ذریعے سے 2 بڑے فائدے تمہیں ملتے ہیں. ایک یہ کہ منہ کی صفائی دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مسواک کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے. جب تسبیح اللہ کی بڑائی کبریائی ہم بیان کرتے ہیں پاکیزہ منہ کے ساتھ تو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور ساتھ میں ہمارا منہ بھی صاف ہوتا ہے سامنے والے کو تکلیف بھی نہیں ہوتی. تو مسواک کی یہ فائدہ ہے. اس کے بعد چپل پہننے کی سنت ہے. چپل پہننے کی سنت ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم جوتا پہنو تو سیدھا پاؤں پہلے پہنو اور اتارو بعد میں بایاں پاؤں اتارو تو پہلے بایاں پاؤں بعد میں سیدھا پاؤں اتارو. کتنی سنتیں 2 پہنتے اسٹیپ سیدھا پاؤں اتارتے اسٹیپ کو بایاں بس یہ 2 سنتیں. اب جب چپل میں کتنے بار پہنتے کتنے بار پہنتی کتنے بار ضرورت پڑتی ہے ہمارے باہر جانے آنے پورا کاؤنٹ کرے تو 10 بار تو اگر حساب لگا لیں تو 20 سنتیں 150 سنتیں ہو گئی اب تک خالی میں دوہرا رہے. اور میں اور آپ یہ سنتوں کو سن کر ایسے ہی چھوڑنا نہیں احساس لانا ارے یہ پہننا بھی سنت ہے. حدیث میں کیا تھا چپل تمہارا بایاں پاؤں کا چپل ہے سیدھا پاؤں کا چپل وہاں پڑا ہے کم کی. اب تمہیں کیا کرنا اس چپل کو وہاں تک دھکل کے لے جاؤ وہاں تک آپ سرکائیں گے چپل کو وہاں تک لے جائیں گے. یہ کوشش ہے نہیں یہ کوشش جتنی وقت میں گزرتا ہے وہ پورا وقت بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. نیکی ہے یہ تمہیں ایک سنت کو اپنانے کے لیے جو تڑپ ہو رہی وہ تڑپ بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں دیتا ہے. سبحان اللہ یہ تو اتنی بڑی نیکی سنت معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی. بہت بڑا فائدہ ہے ان سنتوں کا
150 हो गए, वहाँ पे 155 हो गए। लिबास यानी कपड़े पहनने की सुन्नतें। कपड़े पहनने की सुन्नतें 4। पहला, जब भी कपड़ा हमें पहनते हैं, जो भी काम करते हैं, बिस्मिल्लाह बोलकर। और दूसरा, कपड़े पहनते टाइम पे अल्लाह के दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिही व खैरि मा सुनिअ लह। इसको याद रखो, व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ लह। आसान है। अल्लाहुम्मा इन्नी पढ़ो, अस्अलुका मिन खैरिही व खैरि मा सुनिअ लह व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ लह। इसका माना क्या बोले तो, ऐ अल्लाह, मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ, इस पहनने के बाद ये जो खैर को खींच के लाता वो खैर हो जाता था। कपड़ा जो पहनते हैं, कपड़े के जरिए से खैर, तकलीफ नहीं होना। कपड़ा कभी पहनने के बाद क्या होता है, इरिटेट होता है आदमी, बेचैन होते रहता है। वैसा नहीं होना बोले तो खैर होना, तो खैर का हम मुतालबा करें अल्लाह से। और इस कपड़ा पहनने के बाद जो शर होता है या शर को खींच लाता है ये कपड़ा, अल्लाह उससे मुझे पनाह दे दे, मैं तेरी पनाह में आता हूँ शर से। तो 2 ही। तीसरी सुन्नत, पहनते स्टेप पे सीधे तरफ से पहन, सीधा हाथ डालना पहले सीधे तरफ से, और उतारते स्टेप पे पहले बायां हाथ उतारना। कितने भी सुन्नत है, कम से कम दिन में 3 बार तो उतारते। सुबह में फजर में पहनती, उतारती, रात में उतारती, फजर में पहनती, फिर दोपहर में कैलुला करती, यानी घर में गए तो चुप के कपड़े उतार कर रख डालते। यहाँ बाहर से आते ही गर्मी अगर है बोले तो और उतारती कपड़े, तो फिर पहनती। फिर उसके बाद रात में। तो इस तरह 3 गोया 12 सुन्नतें कपड़े से जुड़े हुई है, लिबास 12 सुन्नतें, 170 हो गए, 170 पर 2 ऐसा। उसके बाद घर में दाखिल होने की सुन्नतें। घर में दाखिल होने की सुन्नतें 5 हैं। घर में जब आप जा रहे हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह। जो घर में दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ता है, खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है, शैतान का उसके अंदर उसके साथ कुछ भी हिस्सा नहीं रहता। शैतान अपने साथियों से कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे लिए यहाँ कोई हिस्सा नहीं रहा, चलो वापस घर चलेंगे। यानी शैतान वहाँ से चला जाता है। जिस बर्तन पर भी बिस्मिल्लाह बोलकर हम ढांपे या ढक्कन वगैरह लगाए, तो उस ढक्कन को हटाने की हिम्मत से शैतान को दे देते। हालांकि बाबा आदम को बहकाने वाला, उस वक्त से बहकाते आ रहा है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस वाला शैतान बिस्मिल्लाह के पास हार जाता है। तो हर काम हमें बिस्मिल्लाह से करना है। तो घर में दाखिल होते हैं बिस्मिल्लाह बोलकर, पहली सुन्नत है। दूसरी सुन्नत दुआ, बिस्मिल्लाह वरजना व बिस्मिल्लाह फरजना, उस दुआ के बारे में कलाम है। अलबत्ता एक ही सुन्नत अगर हम समझ लें तो बिस्मिल्लाह काफ़ी है, बिस्मिल्लाह पहली सुन्नत। दूसरी सुन्नत सलाम करते हुए, इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अलैहि, जब तुम घर में दाखिल हो तो सलाम करते हुए दाखिल हो जाओ, दूसरी सुन्नत। तीसरी सुन्नत मिसवाक, अभी मैं बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि मिसवाक करते हुए अल्लाह के नबी घर में दाखिल होते थे। 4वीं सुन्नत, निकलते वक्त दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ घर से निकलते वक्त। क्या माना है इसका कि अल्लाह के नाम से मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ और अल्लाह ताला की ताकत यानी तौफीक के बगैर, अल्लाह ताला जो ताकत मुझे दिया है उस तौफीक के बगैर मैं नेकी कर सकता हूँ और गुनाह से भी नहीं बच सकता। तो ये पूरी सुन्नतें। गोया यहाँ 4 सुन्नतें, घर में कितने बार हम दाखिल होती, हर मरतबा ये 4 सुन्नतों को अपनाएं। 5 बार भी अगर हम शुमार कर लें तो 4 5 20, तो 20 सुन्नतें गोया 170 190 सुन्नतें होंगी, 200 के करीब सुन्नतें होंगी। और भी है बहुत, इंशाअल्लाह अगली बार सुनेंगे। उससे पहले सुन्नत अपनाने से क्या फ़ायदा होता है, इसके ऊपर गौर करें। न सवाल पैदा होता है, इतनी सारी सुन्नतें हैं और सुन्नतें, वज़ू की 19 सुन्नतें, खाली एक दिन के अंदर अगर 5 वक्त नमाज पढ़े, 5 वक्त वज़ू करे तो नंबर पर 5 सुन्नतें वो अपनाने वाला बनता है। और एक एक सुन्नत के अंदर जितना वक्त गुजरता है, उन औकात पूरे के पूरे औकात, पूरा का पूरा टाइम नेकियों में गुजरता है। एक एक नेकी सुभान अल्लाह 10 नेकियां ले जाती है। एक एक नेकी का वजन कितना होता है, 10 नेकियों का वजन के बराबर अल्लाह देता है, 10 गुना बढ़ा के देता है नेकी के ऊपर। तो इतना बड़ा सवाब। और ये सुन्नतों को अपनाने से हमारा फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा क्या है तो मोहब्बत इलाही, मोहब्बत रसूल, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत सबसे बड़ा फायदा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। अल्लाह के नबी बोलते हैं आदमी मोमिन उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि आदमी तमाम दुनिया वालों से, उसके माँ बाप से, उसके दोस्त अहबाब से सबसे बढ़कर मेरे से मोहब्बत न करे। तो मोहब्बत रसूल सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा, बिदअत और खुराफात से बचता है आदमी।
کس سے بچتا ہے؟ سنتوں کو اپنانے سے، بدعات اور خرافات سے بچتا ہے۔ تیسرا فائدہ، فرائض کے اندر اگر کمی ہے تو سنتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ فرائض کے اندر اگر کمی ہے تو سنتوں کو اس میں داخل کرتا ہے، فرائض کو مکمل کرتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ، شعائر کا احترام۔ سنت یہ شعائر ہے، شعائر بولے تو علامت، اسلام کی علامت، گردو بولتے تھے لوگ، ادھر جانے کے لیے گردو ادھر، یعنی اسلام کے اوپر عمل کرنے کا جو نشانی، جو علامت، جو بہترین گردو اگر کوئی ہے بولے تو یہ سنتوں کو اپنا۔ تو چار فائدے، یہ چار فائدوں کو یاد رکھیں اور سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سنتیں جو سنے گئے ہیں ان سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اسے مسلسل یعنی سلسلہ جو چلتا ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی، سلسلہ مکمل سننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔